اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ یہ ان کی وہ خدمات ہیں جن کو جماعت ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وہ ایک چھوٹے سے دیہات کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے، وہاں سے پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے، اپنے ہی والد صاحب کے ساتھ پھر وہاں سے فقیر پور میں وہ آئے اور وہاں مقیم ہوئے۔ جامعہ عربیہ غفاریہ کی بنیاد سونا سائی رحمت اللہ علیہ نے وہاں رکھی۔ مولانا محمد رمضان اور مولانا محمد داؤد لاکھو، یہ دونوں ایک ہی قوم، ایک ہی کاسٹ کے تھے۔ وہ پہلے دونوں شاگرد تھے مدرسے کے، اور دونوں بڑے اچھے خطیب ہوئے اور جماعت کے لیے دونوں نے بڑا کام کیا۔ بڑے اچھے مدرس دونوں کے دونوں، اور بڑے اچھے خطیب تھے، اور اس دنیا سے اب دونوں جا چکے۔ ایک تو پہلے جا چکے تھے اور اب مولانا محمد رمضان صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اچھے مدرس تھے، بہت سے شاگرد ان کی یادگار ہیں۔ بڑے بڑے اداروں میں انہوں نے تعلیم دی، درس دیا۔ بیک وقت مدرس بھی ہونا، خطیب بھی ہونا، یہ اعزاز ہوتا ہے جو درس نظامی پڑھتے ہیں اور اس میدان عمل میں ہوتے ہیں۔ تو وہ دونوں چیزیں بیک وقت ان کو نصیب تھی۔ حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے اچھے مدرس ہوتے ہیں لیکن خطیب نہیں بن سکے، بڑے اچھے خطیب لیکن وہ درس کی زینت نہیں بن سکے۔ لیکن مولانا درسگاہ کی بھی زینت تھے، تو جلسوں میں بھی جلسوں کے وہ رونق تھے اور بڑے خطیب مانے جاتے تھے۔ ہماری جماعت بھی تو ان کو بڑی عزت دیتی تھی۔ ہماری جماعت کے تو وہ بہت بڑے خطیب تھے، لیکن باہر اہل سنت اور دوسرے لوگ بھی ان کو ایک اچھا خطیب سمجھتے تھے اور اپنی جلسوں میں وہ دعوت ان کو دیتے تھے۔ بہرحال قال اللہ و قال رسول اللہ ان کی زندگی تھی، اور اسی اللہ اللہ کرتے ہوئے، اسی ورد میں، اسی لو میں جو کہ جس کے ساتھ انہوں نے لو لگائی تھی، وہ اسی کے ساتھ لو لگاتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اپنے صاحبزادے کو کہا کہ مجھے ہاتھ دو، ہاتھ پکڑا، بیٹھنے کی کوشش کی اور بیٹھ بھی گئے، اور اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اللہ کہا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے سوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے خوش نصیب کہ آخر تک وہ باہمت رہے۔ اپنے بچوں کو کہا کہ اب اسپتالوں میں مجھے نہ لے چلو، بلکہ وقت اب پورا ہو چکا، اب مجھے گھر لے چلو۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیسے گھر لے چلیں، اللہ آپ کو صحت دے گا۔ بچے تو چاہتے ہیں کہ ان کا سایہ ان پر سلامت رہے، اسی لیے وہ ڈاکٹروں کے پاس وہ لے گئے ان کو۔ لیکن زندگی بھر باہمت اور جلد فیصلہ کرنے والے ہماری جماعت میں اور اپنے احباب میں وہ مشہور تھے، اور یہی ہمت ان کے آخری دم تک ان کے ساتھ رہی کہ ہوش کے ساتھ رہے، بولتے رہے، بچوں کے ساتھ ان کو بھی حوصلہ دیتے رہے، خود بھی حوصلے میں رہے، اور جب جانے کا ٹائم ہوا تو اپنے اللہ کا نام زبان پہ لیا، اور جو کلمہ مسلمان کی ایمان کی علامت ہوتی ہے وہی کلمہ ان کی زبان پہ تھا۔ تو جس اسلام اور جس دین کا اعلان جس کلمے سے ہوتا ہے، اسی کلمے سے وہ اپنے خدا کے ہاں بھی گئے اور یہی کلمہ پڑھتے ہوئے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ جماعت کی جو انہوں نے خدمت کی، جماعت ان کے لیے دعا گو رہے۔ ہمارے مشائخ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، جو محبت تھی جماعت کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ، وہ قابل رشک ہے۔ آخر تک وہ اس تعلق کو نبھاتے رہے، بڑی ہی محبت میں رہے، اپنے بچوں کو لے کر ساتھ، اس حال میں جب کہ ان کو اپنے گھر پہ ہونا چاہیے، آرام دہ ماحول میں ہونا چاہیے، جلسوں میں آنا آخر عمر میں صحت اجازت نہیں دیتی تھی، لیکن حضور قبلہ عالم جب بھی یہاں مرکز میں آتے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں سہارا لیتے ہوئے کسی کے اوپر ٹیک لگا کر بھی یہاں جلسے میں پہنچتے، حضور کا خطاب سنتے، دعا میں شرکت کرتے اور اس کے بعد جاتے۔ چند دن پہلے قبلہ صاحبزادہ صاحب کی صدارت میں جہاں 14 اگست کو ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا اسی مرکز میں، وہ چند دن پہلے یہاں آئے،
خطاب بھی فرمایا. بچوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، صحت اجازت نہیں دیتی. حسان بتا رہے تھے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ کیا پتا یہ شاید آخری سفر ہے اور آخری مرتبہ مجھے مرکز میں جانا ہے، تو کیوں مجھے روکتے ہو، مجھے وہاں جانے دو. تو یہ ان کی محبت تھی کہ جہاں ان کے پیر کے قدم لگے ہوئے تھے وہ چاہتے تھے کہ پیر اگر وہاں نہیں بھی ہیں تو میرے پیر کا مرکز ہے، مجھے اس در و دیوار سے بھی فیض ملتا ہے، مجھے وہاں تک لے چلو. وہ فیض لینے آتے تھے اور ہم سب کے لیے ایک درس چھوڑ گئے. اللہ تعالی ہمارے مشائخ کا فیض انہیں نصیب ہو جن کے ساتھ ان کا والہانہ اور مخلصانہ تعلق تھا. جماعت کی جو انہوں نے خدمت کی، جماعت ان کے لیے دعا گو رہے، ان کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کے لیے. یہ سارے بچے ان کے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ نیک ہیں، صالح ہیں. ان کے والد نے ان کے لیے بہت کچھ کیا. اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر، ان کی نیک راہوں پر چل کر وہ نیک کام یہ بھی کریں. اور میں اور آپ سب آخر میں اللہ کے ہاں دست بدعا ہے کہ جس خدا کے دین کی زندگی بھر اس نے خدمت کی، اللہ تعالی اس کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی جنت کو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. ان کے اولاد کو اللہ تعالی خوش رکھے، ہر مصیبت سے اللہ انہیں محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ اور صراط مستقیم نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے. جب جانا ہو تو اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے. تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھیں. ایصال ثواب کی دعا ہوگی اور اس کے بعد ہم ان کے صاحبزادگان سے، بھائیوں سے، ان کے رشتہ داروں سے ہم سب تعزیت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم بلغ ثواب حاصل کرات الى جناب نبی الکریم سید صرف شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین سیدنا شفیع. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وآلہ وسلم. مل وے او سونا مل وے، سائیں تیرے ملنے نو کر دے دل وے. بہت سویلے ٹر گئے او ماہی،